بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک راؤنڈ اسٹوڈیو دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج اس خصوصی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابن مسعود، مرہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے، جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربہ بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی مقبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہی میں مقبول و مقصود ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مقتول حابیل ستوت و طاقت کے اعتبار سے قابیل سے فائق تھا، لیکن خوف گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانع رہا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی، اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ اس کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری کس لیے نہ ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ چڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق اور خشیت الہیہ پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کا غماز ہے کہ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ حابیل نے کہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اگرچہ قوت و طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں لیکن میں نے تجھے قتل
ना करने का इरादा कर लिया है और मैंने पुख्ता अज़म कर लिया है कि मेरे कत्ल का गुनाह और इससे कबल जो गुनाह तू कर चुका इसका बोझ तू उठाए। ख़ास बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल यही था कि जो काबिल ने हाबिल का किया था। फिर वो परेशान हुआ कि अब इसका क्या करूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कौवे भेजे कि जिसमें से एक कौवा इंतकाल कर गया, तो दूसरे कौवे ने कि कौवा अपने दूसरे कौवे को दफनाने के लिए ज़मीन कुरेद रहा है, और ज़मीन कुरेदने के बाद उसने चोंच के ज़रिए उस कौवे को उस गड्ढे में डाला और ऊपर मिट्टी डाल दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबिल को दिखाया कि वो इसी तरह गड़ा करके कब्र बनाए और उसमें अपने भाई हाबिल को दफना कर छुप। वो ज़मीन कुरेदता है और अपने मुर्दा कौवे को उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डालकर दफना देता है। तो काबिल चिल्लाया और परेशानी में कहा, हाय खराबी हो, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपनी भाई की लाश छुपाता और चीखता चिल्लाता और पछताता रह गया।